میں کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ ہوں اور اسٹروک اسپیشلسٹ ہوں. بولان میڈیکل کمپلیکس ہاسپٹل کوئٹہ میں ایز اے کنسلٹنٹ جاب کرتی ہوں. 29 اکتوبر کا دن فالج کا عالمی دن کے طور پر پوری دنیا میں منایا جاتا ہے, اور اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عام عوام کو بھی فالج کے بارے میں آگاہی دی جائے کہ فالج ہوتا کیا ہے, اس سے بچاؤ کیسے کی جا سکتی ہے, اور اگر یہ ہو جائے تو پھر آپ کیا کریں. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز کے لیے بھی ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں تاکہ ڈاکٹرز کو بھی فالج کے بارے میں جو نئی ادویات آ رہی ہیں یا نئی جو اس کی میڈیسنز ہیں ان کے بارے میں ہم آگاہ کر سکیں اور ان کو بھی پڑھایا جا سکے جو کہ نیورولوجسٹ نہیں ہیں. فالج ایک قابل علاج اور قابل بچاؤ برس ہے, ٹھیک ہے. فالج کی جو عام وجوہات ہیں اس میں سگریٹ اسموکنگ ہے, جیسے ڈاکٹر سریش نے بتایا کہ پاکستان جو ہے وہ پہلے نمبر پر آ گیا شوگر کے حوالے سے. شوگر ایک بہت بڑی کاز ہے, ڈائبٹیز, بلڈ پریشر کا زیادہ ہونا, یا پھر یہ کہ بالکل سیڈنٹری لائف سٹائل جیسے ہمارا ہوتا ہے نا کہ نکلے گاڑی میں بیٹھے آفس چلے گئے اور پھر واپس گاڑی میں بیٹھے اور گھر آ گئے, اس طرح کا لائف سٹائل. تمباکو نوشی اور نسوار بھی اس کا ایک بہت بڑا رسک فیکٹر ہے. اگر اس سے سب سے پہلے کہ فالج کو ہم کس طریقے سے پہچانیں, اس کے لیے ہم نے آگاہی کی بھی مختلف تقریبات کرنے کا ہمارا پلان, اور اب کوئٹہ کے اندر بھی وہ ایک انجیکشن جو کہ ٹی پی اے کہلاتا ہے وہ موجود ہے, اور بی ایم سی میں بھی دیا جا رہا ہے, باقی جو ہاسپٹلز ہیں ان میں بھی دیا جا رہا ہے وہ انجیکشنز. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ مریض 4.5 گھنٹے کے اندر ہمارے پاس آئے. ہمارے ہاں یہ المیہ ہے کہ ہمارا مریض ہمارے پاس 40 دن کے بعد پہنچتا ہے, کیونکہ جیسے ہی فالج ہوتا ہے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ فیتھ ہیلرز, پیر فقیر, ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور وہ ان کو پھر آئسولیشن میں بند کر دیتے ہیں, جن پہ پانی بند کر دیتے ہیں کہ پانی جسم کو نہیں لگانا, منہ نہیں دھونا, نہانا نہیں ہے, ہوا نہ لگے. آپ دیکھیں گے جولائی کے مہینے میں بھی انہوں نے کمبل اوڑھا ہوا ہوتا ہے اور ساتھ پہ شدید گرمی میں بغیر پنکھے کے بیٹھے ہوتے ہیں. اور ظاہر آگاہی کی ضرورت ہے, لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ فالج جو ہے وہ اس کے علاج کے لیے جیسے ہی آپ کو سمٹمز نظر آئیں, جیسے کہ سمٹمز میں یہ ہوتا ہے کہ آنکھ یا ٹانگ کا کمزور ہو جانا, بات کرنے میں دقت آنا, یا پھر آنکھ میں آپ کو نظر صحیح نہیں آ رہا, یا دو نظر آ رہے ہیں, یا بیلنس کا آؤٹ ہو جانا, یا چکر کا آنے شروع ہو جانا, یہ ساری کی ساری چیزیں اگر آتی ہیں تو فوراً آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو بلڈ پریشر ڈائگنوز ہوتا ہے, شوگر ڈائگنوز ہوتا ہے, آپ اس کا علاج کرائیں, ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ دیسی علاج نہیں, پراپر ڈاکٹر سے میڈیسن والا علاج کرائیں. اپنی لائف کو ایکٹیو رکھیں. ایٹ لیسٹ یہ کہا جاتا ہے کہ 20 منٹ کی برسک واک جس سے آپ کی وہ سویٹنگ ہو وہ 3 ٹائمز ان اے ویک مینڈیٹری ہے فالج سے بچاؤ کے لیے. اور کھانوں میں دالیں, جو وہ خوراک جو کہ عام طور پہ فالج سے بچاتی ہے, اس میں دالیں ہیں, سبزیاں ہیں, پھل ہیں, مچھلی ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ عام بندے کو فالج سے بچاتی ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا آج کل وہ ہے نا ایک ٹرینڈ ہے, پزا, برگر, جوس, پراٹھا رول اور اس قسم کی چیزیں, گوشت کا زیادہ کھانا, وہ سارے فالج کو کاز کرتے ہیں. تو آج کا ہمارا مقصد یہی تھا کہ ہم فالج کے بارے میں اور بتائیں سب کو کہ فالج سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں, اور فالج ہونے کی صورت میں ایک بندہ جو ہے وہ کیا کرے. تھینک یو. الگ سے جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ تو اویلیبل نہیں ہیں انفارچونیٹلی. پاکستان کا اسٹیٹسٹک بھی بہت ہی اسپارس ہے, بہت ہی کم ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ پورے پاکستان میں روزانہ 1000 لوگ فالج کا شکار ہوتے ہیں, جن میں سے 400 مر جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ 1000 لوگ ایک بڑی تعداد ہے. اور جہاں تک ہم پاکستان اسٹروک سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے بھی کام کر رہے ہیں, اور ہم ابھی بلوچستان میں بھی ہم نے ایک ایس بی کے میں بھی پروگرام کیا تھا. ہمارا یہ وہ ہے کہ ہم فی الحال کوئٹہ کے اندر جو کالجز اور یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر جا کے بچوں کو بتائیں, کیونکہ میرے خیال میں سب سے زیادہ جو جنک فوڈ ہے نا وہی بچے استعمال کر رہے ہیں, اور اسی وجہ سے ینگ اسٹروک بھی بہت آ رہا ہے. تو ڈفرینٹ سیشنز ہمارا کرنے کا پلان ہے ابھی. اب لیٹس سی کہ ہم انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے. ایک ہم کر چکے ہیں ایس بی کے میں. اور پولوشن کے لیے آپ نے باقی سبزیاں ہیں, پھل ہے, وہ چیز آپ کو یاد رکھیے, کیونکہ یہ ینگ میں ہارٹ اٹیک اور فالج وہ دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں. تو ینگ ہم زیادہ دیکھتے ہیں, ینگ جس میں زیادہ جاری ان کو کھانے پینے کا اور اسٹائل جو ہے وہ کافی چینج ہوا آج کل کے ہمارے جنریشن میں. پاکستان میں بھی کافی, کیونکہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ گراؤنڈ نہیں ہے, ایکسرسائز کے لیے کوئی مواقع ان کو نہیں مل رہے ہیں, اور گیجٹ کے یوز زیادہ, موبائل زیادہ یوز ہے, بیٹھے ہوئے ہیں, ڈائٹنگ کی اسٹائل, تو اس سے ینگ میں بہت زیادہ ہے جو فالج کے لیے. پہلے میں بتاؤں کہ ہم نے جتنے بھی دیے ہیں بی ایم سی میں وہ فری آف کاسٹ دیے ہیں, لیکن وہ گورنمنٹ نے ہمیں پرووائڈ نہیں کیے. وہ ہم نے زکوٰۃ فنڈ سے دیے ہیں, جو کہ ہم انڈیویجولی زکوٰۃ فنڈ کلیکٹ کرتے ہیں, اس سے ہم نے ٹی پی ایس خریدے تھے اور ہم نے 10 کے قریب پیشنٹس کو دیے ہیں. اور ایک ٹی پی اے کی جو کاسٹ ہے وہ تقریباً 1.5 لاکھ روپے ہے. تو ظاہر ہے وہ زکوٰۃ کا جو فنڈ ہے جو کہ ہم ڈاکٹرز یا ہمارے جو رشتہ دار کلیکٹ کر رہے ہیں وہ تو اس کو پورا نہیں کر سکتا. پرائیویٹ یہ اویلیبل ہے, لیکن وہ پیشنٹ کو خود پرچیز کرنا پڑتا ہے.
ہم نے ابھی گورنمنٹ آف بلوچستان سے ہماری وہ چل رہی ہے بات، جس میں انہوں نے ہم سے پرومس کیا تھا ایک دفعہ کہ ہم 80 وائلس جو ہیں وہ فری آف کاسٹ BMC میں وہ پرووائڈ کریں گے. تو دیکھیں اس کے لیے ہم کوشش تو کر رہے ہیں کہ ہمیں مل جائے، لیکن فی الحال ہمیں حکومت کی طرف سے کوئی اس طرح کی سپورٹ میسر نہیں ہے. ہم نے جتنے بھی دیے ہیں وہ ہم نے اپنے زکوٰۃ فنڈ سے دیے ہیں. بنیادی طور پہ وجہ جو ہے وہ اویئرنیس نہ ہونے کا ہے. بیسیکلی میں خود اپنا بتاتا ہوں کہ مجھے ایک رشتہ دار نے کال کیا کہ ڈاکٹر صاحب میرے والد کو فالج ہوا ہے، ابھی اس کو ہیڈ ایک نہیں کنٹرول ہو. میں نے کہا اس کو لیا ہو میرے پاس. تو وہ سے رنگی سے پوچھ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میڈیکل میں یا ڈاکٹری میں فالج کا علاج ہے؟ تو اویئرنیس کی لیول اس حد تک ہے ہمارے یہاں. اب مقصد بنیادی طور پہ ان کانفرنسز کا یا پریس کانفرنسز کا یا یہاں پہ یہ لیکچرز دینے کا یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو بتا دیں کہ یہ ایک بیماری ہے جو کہ بند ہونے سے یا دم ہونے سے ٹھیک نہیں ہوتی. اس میں 1000 لوگوں کو اگر آپ کو ڈیلی ہوتا ہے، 400 اس میں مر جاتے ہیں. جو بچ جاتے ہیں وہ ایسا ایسا خود بخود ریکور ہو جاتے ہیں. اس میں کسی چیز کا کمال، مطلب میں نہ بند ہونے کا کمال نہ تعویذ کا کمال، وہ نیچرلی خود ہی اپنے کورس سے تھوڑا بہت بہتر ہونا شروع کر دیتا ہے. لیکن مقصد یہ ہے کہ جو کچھ دنیا کر رہی ہے اس میں جو کنٹرول ہونے کے قابل چیزیں ہیں وہ بھی ہم لوگ نہیں کرتے. اب ایک بار فالج ہو گیا اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ بار بار ہو جائے، دوبارہ ہو جائے، تیسرا ہو جائے، چوتھا ہو جائے. تو اس کی باڈی میں کچھ ایسی چینجز ہوتی ہے جو بلڈ پریشر کی شکل میں ہو، شوگر کی شکل میں ہو، کولیسٹرول کی شکل میں ہو، یا پھر دل کی کچھ بیماریوں کی شکل میں ہو. تو وہ اگر آپ کنٹرول کریں گے تو اس کو پیشنٹ کو دوبارہ فالج ہونے سے آپ بچا سکتے ہیں. تو ہمارے یہاں یہ صرف اویئرنیس کی کمی ہے. میرے خیال میں کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ مجھے کوئی اچھا چیز سستے میں مل سکتا ہے اور میں نہ لوں. یہ جو کام کرتے ہیں یہ ان اویئرنیس کی وجہ سے ہیں. تو آپ لوگوں سے ہم لوگوں کا یہ جو پریس کانفرنس کروانے کا یہی مقصد تھا کہ یہ پیغام لوگوں تک پہنچ جائے کہ نہیں، اس ڈک کرنے کے یا 40 دن چلا کاٹنے کے بغیر بھی یہ ٹھیک ہو سکتے اور شاید بہتر طریقے سے ٹھیک ہو جائے. بلوچستان لیول پہ جو ہے وہ اس پہ کام ہو رہا ہے، ابھی تک جو ہے نہیں ہوا ہے. جیسے میڈم نے آپ کو بتایا کہ اسٹروک سوسائٹی اس پہ کام کر رہی ہے کہ مطلب بلوچستان کے لیول پہ بھی جو ہے انڈیویجولی صوبوں کے لیول پہ بھی جو ہے پتہ چلایا جا سکے. تو اس لیول پہ کہ اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہزار لوگوں کو فالج ہو رہا ہے اور اس میں سے 400 جو ہے وہ ایکسپائری ہو رہی ہے، تو یہ اس لیے ہے کہ مطلب آدمی اس کو جو ہے دیکھے اور اس آگاہی کو پھیلائے تاکہ جو ہے فالج نہ ہو. کیونکہ نئی انٹرونشنز آ گئی ہیں، نئے علاج کے طریقے آ گئے ہیں. TPA آ گیا ہے. TPA اگر دیا جائے پراپرلی، جو ہے اویئرنیس اسپریڈ کی جائے اس کے بارے میں، 3 to 4 آور میں اگر آپ کے پاس مریض آ جائے تو اس کے کافی بہتر امکانات ہیں رادر دین کہ اس کو فالج ہو جائے اور وہ اس کی وجہ سے مفلوج ہو جائے. اس کی پروڈکٹیوٹی، اپنی جو فیملی ہے اس کے لیے کمانا، اور وہ اس قابل نہ رہے. تو دس ویری امپورٹنٹ کہ یہ اویئرنیس پھیلائی جائے اور لوگوں کو جو ہے دوائی دی جائے. یہ جو پرسنٹ ڈیٹا کی بات کریں، جیسے پاکستانی ڈیٹا ہمارے پاس تو ہے، وہ اس وقت انفلوئنس آلموسٹ پورے پاکستان میں ہے. اگر ہم ایوریج لے لیں تو بلوچستان میں تقریباً اس کی پاپولیشن کے حساب سے 100 سے 150 کے قریب تو ابھی جو اس پہ کام کر رہا ہے ایوریج میں آ رہا ہے پر ڈے ان کو فالج ہوا ہے. یہاں پہ ان سے تھوڑی سی سورسز بھی کم ہونے کی وجہ سے ڈسیبلٹی کی اور ڈیز مزید چانسز زیادہ ہیں. یہ چونکہ ہم لوگوں نے اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں رکھا تھا، ہم لوگوں نے بیسیکلی سائنٹیفک سیشن زیادہ رکھے تھے. اور یہ جو پریس کانفرنس ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ پیغام لوگوں تک پہنچ جائے. تو یہ جو ہمارا جو باقی لیکچرس تھے یہ بیسیکلی سائنٹیفک تھے، جو کہ عام لوگوں کی سمجھ میں شاید نہ آ جائے نا. ہم اپنے میڈیکل پروفیشنلس کے لیے مجھے رکھا ہوا تھا، ورنہ وی ڈو انوالو ان ٹی وی پروگرامس ہم لوگ کرتے ہیں تاکہ یہ پیغام لوگوں تک پہنچ جائے. اور ہونا چاہیے. ہم لوگ اپنی طرف سے تو کوشش کرتے ہیں تھوڑا سا گورنمنٹ کا سیٹ اپ اور اپنے علاقائی سیٹ اپ میں کچھ اس طرح لوگوں کی انیشیٹو کہ ہمارے ساتھ اس چیز میں آ کر کے ملے. یہاں پہ تو لوگوں کو ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے کہ اگر آپ کوئی کانفرنس سیمینار کرتے بھی ہیں ریکویسٹ کر لیں. وہ ریکویسٹ میں بھی آپ کوئی 8-10% کامیاب ہو جاتے تو باقی لوگ نہیں ہوتے. ریزن از ان اویئرنیس کی وجہ سے. ورلڈ ڈریم ڈے پہ جو ہے محیب اللہ اخنزادہ مسجد BMC کی مسجد کے امام ہے، اس کو ہم نے بلایا تھا اور یہ باتیں تفصیل سے ان کے ساتھ ڈسکس ہوئی تھی کہ مطلب یہ چیز جو ہے یا چلا اور یہ ان کو پراپر ٹریٹمنٹ سے جو ہے ان کو پریونٹ کر رہا ہے. تو مطلب ہی ایگریڈ اینڈ ہی سیڈ دس
जो डॉक्टर साहब ने कहा कि मतलब अगर वो एक्सपायर होता है वो बंदा हीलर है वो पूरा उसका जो है वो उसमें जिम्मेदार है। रग बंद हो जाए और एक ये जिसमें खून की नाली पट जाए जिसको ब्रेन हेमरेज कहते हैं, तो ये बड़ी किस्में आम है, उसको भी आमतौर पे लोग फालिज समझते हैं। अब अगर होता यह है कि पब्लिक हमारी जितनी अवेयर होगी, जितनी हमारी लिटरेसी रेट अच्छी होगी, तभी मरीज़ डॉक्टर के पास पहली फुर्सत में आएगा, फिर डॉक्टर उसको जानेगा कि ये लकवा है या फालिज है, क्योंकि दोनों का इलाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो हम जानेंगे उसके बाद ही इलाज करेंगे, और इसके लिए फालिज के जो अलामात है उसको जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें मुंह का टेढ़ापन आना या बाजू का या हाथ का जो है ना बिल्कुल काम छोड़ जाना, या बैलेंस में तवाज़ुन में कोई मसला, या फिर बिनाई का चला जाना। अगर ये मसले आ रहे हैं तो इसका मतलब ये फालिज है, और ऐसे मरीजों को फौरी तौर पे डॉक्टर के पास आ जाए। एक करते हैं कि क्लॉट जो ब्रेन के अंदर बना हुआ है आप मशीन के जरिए वो क्लॉट निकाल भी सकते हैं। वी हैव आवर एक्सपर्ट्स डॉक्टर मगरी साहब, डॉक्टर इहसान ज़रकून साहब, उन्होंने इसमें ट्रेनिंग ली है और इंशाल्लाह सून कोयटा में हम लोग शुरू करने के डॉक्टर मगरी साहब बता देंगे। उससे इसमें रग फट जाती है, जो रग बंद हो जाती है उसमें अगर ब्लड के 3 घंटे पहुंच जाए तो वो इंजेक्शन लगता है जो हमारे कलीग ने बताया TPA। कभी कभी ये होता है फालिज बहुत बड़ा होता है तो वो उस इंजेक्शन से भी नहीं खुलता, तो इसका मतलब है कि दिमाग में एक बहुत बड़ी रग बंद हो गई है। तो उसके लिए फिर मैंने एक स्पेशल ट्रेनिंग ली है, मैं एक कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। उसमें हम ये करते हैं कि फिर उस रग में जाकर अंदर से उस क्लॉट को या उस लोथड़े को बाहर निकालते हैं। ये फिर उसका वाहिद इलाज है। अगर इंजेक्शन से भी ना खुले तो ये जो टेक्नोलॉजी है या जो तरीक़ेकार है जिससे हम रग के अंदर जाकर दिमाग के अंदर उस रग में पहुंचकर उस क्लॉट को बाहर निकालते हैं, इससे मरीज की जान बच जाती है। ये उन फालिज में होता है जो बड़ा फालिज होता है, जो फालिज इंजेक्शन से खुल ना सके, जो फालिज इंजेक्शन से ठीक ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हिंदुस्तान में जल्द ही हम इस फालिज के तरीक़ेकार को भी शुरू करने वाले हैं, और हम उम्मीद करते हैं अपने गवर्नमेंट से कि सेहत कार्ड में इसके हवाले से हमारी मदद करें, ताकि मरीजों को ये इलाज, चूँकि महंगा है, इसमें कुछ सामान इस्तेमाल होता है, उसके लिए वो हमें प्रोवाइड करें।